توبہ کی توفیق پر ہو چکے بہت گناہ، یا رب مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اسے جی بھر کے جی لیں، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ امتحان ایک ہی بار ہے اور نتیجہ یعنی آخرت بھی ایک ہی ہے۔ ناکام ہو گئے تو دوبارہ امتحان کون لے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پر اسرار ہوتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ جو مخلص ہیں وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ قرآن میں گواہی دیتا ہے۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں۔ رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں، یا رب مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی سادی اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ آپ کا رب آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے۔ یقین رکھیے، اس پر جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے، کہ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم دیکھ رہے ہو خدا کے قوانین توڑے جا رہے ہیں، پھر بھی تمہیں غصہ نہیں آتا، حالانکہ تم اپنے باپ دادا کے عہد ٹوٹنے کو تم اپنے لیے باعث شرم سمجھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ وہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا پڑتا ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بدسکون رہیں گے، آپ کو بھی سکون نہیں ملتا۔ جس نے بن مانگے عطا کیا ہے، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔
جن کی پلکیں بات بات پہ بھیگ جاتی ہیں وہ کمزور نہیں بلکہ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ احساس اور ذمہ داری کا شعور رکھتا ہے اسے سب سے زیادہ مشکلات سہنا پڑتی ہیں اور قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے اللہ نے تمہاری دعاؤں میں شامل کیا ہے اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھی شامل کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 کام عزت بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں: سلام کرنا، مجلس میں کسی کو جگہ دینا اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔ دوسروں کو سمجھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ اگر کوئی شخص کسی کی جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ جو روک سکتی یادوں کی بارش کو، کاش ایسی بھی کوئی چھتری ہوتی۔ اور پھر دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ ہم تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ بھروسہ مت کرنا اس دنیا کے لوگوں پر، مجھے تباہ کرنے والا میرا بہت عزیز تھا۔ زیادہ اچھے مت بنو، یاد رکھو کہ میٹھے پھل ہمیشہ چاقو کی نوک پر ہوتے ہیں۔ کامیابی کی کہانیاں مت پڑھیں، ان سے آپ کو محض ایک پیغام میسر آئے گا۔ ناکامیوں کو پڑھا کریں جن سے ہم کامیاب ہونے کا راز پا لیں گے۔ قرآن پاک کو اپنی زندگی بنا لو، قرآن پاک تمہاری زندگی بنا دے گا۔ محبت بندے کو خدا تک لے جاتی ہے، مل جائے تب بھی، نہ ملے تب بھی۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں
لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں۔ شطرنج کا وزیر اور انسان کا ضمیر مر جائے تو کھیل ختم۔ دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ہم سفر ہے، جو محبت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتا ہے۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بنا جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ کچھ لوگ خود کو پہاڑ سمجھ لیتے، در حقیقت وہ ہوتے شوپر ہی ہیں۔ کبھی کبھی ہم ذہنی سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ اپنے نہیں ہوتے۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ جن کے دل میں مکافات کے عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ ڈگریاں تو تعلیم کے اخراجات کی رسید ہیں، علم وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہو۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے، جو گھائل بھی امیدوں سے اور زندہ بھی امیدوں پر ہی ہے۔ جو کرتے ہیں محبت صورت دیکھ کر، وہ کرتے ہیں وفا ضرورت دیکھ کر۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے۔ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہذا بیوہ کو بنانے سے پرہیز کریں۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ کوئی اس دور میں وہ آئینے تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف دوسروں میں ہی آتی ہیں۔ کوئی شے جب کم ہو جاتی ہے تب اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے تو کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ جیت ناممکن ہو تو ہارو بھی ایسے کہ دشمن بھی جیتنے نہ پائے۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔
لبوں کو سی لیا لیکن صبر آنکھوں سے نہ ہوا پھر بھی۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ اکثر ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسے دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نستر چبو کر زخمی کر دے، انسان کو خاموش کر دیتی ہیں کچھ یادیں اور کچھ سوچیں۔ اور جہاں بات سکون کی آتی ہے تو میں اللہ پاک سے بات کر لیتا ہوں۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ عروج میں اگر نظریں اور لہجے نرم ہوں تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ کچھ شامیں زندگی کی ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں رفتہ رفتہ سورج نہیں، ہم ڈوب جاتے ہیں۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ دل پہ لگی باتیں اکثر آواز چھین لیتی ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ زندگی وقت اور بدلا ہوا انسان کبھی واپس نہیں آتے۔ عورت ہر دفعہ ایک جیسے جوش سے محبت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جو تعلق گہرے تھے وہی اندر تک توڑ گئے، جن پہ مان تھا سب سے زیادہ وہی لوگ چھوڑ گئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔